بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 93، اور اس سبق میں ہم بات کرتے ہیں فصل فیما تحل به المطلقہ، یعنی ایک ایسی فصل ہے کہ جس میں طلاق بائن اور طلاق مغلظہ کی صورت میں عورت کے حلال ہونے کی صورتوں کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے باب الرجعت کے اندر طلاق رجی کی صورت میں عورت سے رجوع کا بیان تھا، جس میں عورت کو طلاق تو نہیں ہوتی تھی، عدت کے دوران بغیر نکاح کے شوہر رجوع کر سکتا تھا۔ تو اب جو ہے چونکہ طلاق بائن کنایہ الفاظ سے جو واقع ہو جاتی تھی وہ، اور اس طریقے سے اگر 3 کی نیت کر لے تو طلاق مغلظہ، تو اس میں اب یہ شوہر اس عورت کے ساتھ دوبارہ اس کو کیسے نکاح میں لا سکتا ہے، تو اس کی جو جتنی بھی صورتیں ہیں وہ اس فصل کے اندر ذکر کر دی گئی ہیں۔ فصل فیما تحل به المطلقہ وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا دُونَ الثَّلَاثِ۔ اب آگے جو بینونت ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، بینونت خفیفہ اور بینونت غلیظہ۔ بینونت خفیفہ یعنی 1 یا 2 طلاق بائن ہیں، اور خفیفہ یہ ہوگی، اور غلیظہ 3 طلاق بائن۔ تو دونوں کا حکم ذکر کیا جائے گا۔ پہلے بینونت خفیفہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا دُونَ الثَّلَاثِ، اگر طلاق بائن ہو 3 سے کم فَلَهُ أَن يَتَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ، شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ عدت کے دوران عورت سے دوبارہ نکاح کر لے۔ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس میں دوبارہ نکاح عدت کے دوران کرنا پڑتا ہے۔ طلاق رجی سے یہی فرق ہے۔ طلاق رجی میں تو عدت کے دوران نکاح کی ضرورت نہیں ہے، صرف رجوع کر دے قولی یا فعلی ہو جائے گا، البتہ عدت کے بعد نکاح کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ طلاق بائن میں عدت کے دوران بھی نکاح کرنا ہے، وبعد انقضائها، اور اس طریقے سے عدت کے گزر جانے کے بعد بھی دوبارہ نکاح کرے گا، نکاح جدید نئے مہر کے ساتھ، تو یہ اس کی بیوی بن جائے گی۔ لأن حل المحلیت باق، کیونکہ محل کی جو حلت ہے وہ ابھی تک باقی ہے، کیونکہ صرف 1 یا 2 طلاقیں ہیں، ابھی تک شوہر کو 1 طلاق کا حق حاصل ہے۔ لأن زوالہ، کیونکہ محلیت کی حلت کا زائل ہونا وہ معلق بالطلقۃ الثالثہ، وہ تیسری طلاق کے ساتھ معلق ہے۔ قرآن میں ہے نا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ تو یہاں پر دیکھیں، جب تیسری طلاق، اس سے مفسرین کے نزدیک تیسری طلاق مراد، طلاق مرتان میں پیچھے 2 طلاقیں، اور اس صورت کے اندر یعنی اس آیت کے اندر تیسری طلاق کا ذکر ہے۔ یہ تیسری طلاق کے اندر حرمت ہے کہ دیکھیں حتی تنکح زوجا غیرہ، اس وقت تک حلال نہیں ہوتی جب تک کہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح نہ کر لے۔ تو فرماتے ہیں کہ حلیت کا جو زائل ہونا ہے وہ تیسری طلاق کے ساتھ معلق ہے۔ فینعدم قبلہ، پس یہ جو حلیت یعنی حلت یعنی محل کے حلال ہونے کا زوال ہے وہ منعدم ہوگا 3 سے پہلے، لہذا 2 یا 1 طلاق کے اندر وہ محل جو ہے وہ زائل نہیں ہوگا۔ ومنع الغیر فی العدۃ لاشتباہ النسب، اور غیر کو جو روکا گیا ہے، اگر منع کا عطف ہم کریں زوالہ پر اور اگر نہ کریں تو ومنع الغیر فی العدۃ، کہ غیر کو جو روکا گیا ہے کہ بھئی دوران عدت عورت کے ساتھ اس کے ساتھ نکاح نہ کرو، وہ اس وجہ سے کہ نسب مشتبہ نہ ہو جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ چونکہ یہ ابھی تک من وجہ نکاح باقی ہے پچھلے شوہر کا، تو نسب مشتبہ ہو جائے گا۔ ولا اشتباہ فی اطلاق ہی، اور شوہر کو یعنی جو اس کا سابقہ شوہر ہے اسی کے نکاح کو جائز قرار دینے میں، اطلاق کا معنی یہ اس کو اجازت دینے میں اشتباہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا اپنا پانی ہے اور اس کا اپنا حمل ہے۔ وَإِن كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِي الْحُرَّةِ أَوْ ثَنْتَيْنِ فِي الْأَمَةِ، اب بینونت غلیظہ کا ذکر ہے کہ طلاق اگر 3 ہیں آزاد عورت کے اندر، گوئے کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں، یا باندھی ہے تو اس کے اندر 2 طلاقیں، چونکہ اسی سے وہ مغلظہ ہوتی ہے تو دے دی ہیں، تو پھر فرماتے ہیں لم تحل لہ، اب یہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ نکاحا صحیحا، یہاں تک کہ وہ دوسرے کسی شوہر کے ساتھ باقاعدہ صحیح نکاح کر لے، ویدخل بہا، اور وہ شوہر بھی اس کے ساتھ دخول کر لے، باقاعدہ ہم بستری کر لے، ثم یطلقها، پھر وہ اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے دے، او یموت عنہا، یا اس سے وہ فوت ہو جائے، تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ پہلے عدت گزار کر وہاں سے پہلے شخص کی طرف، پہلے شوہر کی طرف آ سکتی ہے۔
اس میں جو اصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق بھی دے دی تو پھر اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر کے ساتھ باقاعدہ نکاح کر لے۔ تو غور کریں، تنکیحہ کا لفظ ہے اور زوجن کا لفظ ہے، اس کے اوپر غور کریں، انشاءاللہ آگے اس پہ بات کرتے ہیں۔ والمراد المطلقۃ الثالثہ، فرماتے ہیں کہ اس سے الطلقۃ الثالثہ، اس طلقہ سے مراد تیسری طلاق ہے۔ والثنتان فی حق الامۃ، اور باندی کے حق میں جو حرمت مغلظہ ہے وہ 2 طلاقوں سے ہی ثابت ہو جاتی ہے، کالثلاث فی حق الحرہ، لہذا 2 طلاقیں باندی کے حق میں وہ 3 ہی کی طرح ہیں جس طرح 3 آزاد کے حق میں ہوتی ہیں۔ لأن الرق منصف، کیونکہ جو رقیت ہوتی ہے، غلامی ہوتی ہے، وہ نعمت کو بھی نسب کرتی ہے، عقوبت کو بھی نسب کرتی ہے، لہذا یہ جو اس کا محل ہے عورت کا، تو اس کو بھی یہ نسب کر دے گی علی معرفہ۔ فرماتے منصف لحل المحلیت علی معرفہ، اصول کی کتابوں میں ذکر کر دیا گیا کہ باندی کے لیے یہ جو محل کی حلال ہونا ہے، حلت ہے اس کے بوزہ کا، یہ بھی نصف ہوگا، لہذا اس کے لیے شوہر کو 2 ہی طلاقوں کا صرف حق ہوگا، اسی کے ساتھ وہ مغلظہ ہو جائے گی۔ ثم الغایۃ نکاح الزوج مطلقا، فرماتے ہیں کہ جو غایت ہے، حتیٰ کے ذریعے سے جو غایت ذکر کی گئی اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرے۔ فرماتے ہیں اس آیت میں جو غایت ہے وہ دوسرے شوہر کے ساتھ مطلقاً نکاح کرنا ہے، اور مطلقاً کہا ہے تو مطلقاً فرماتے ہیں کہ جب ہو تو پھر اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، لہذا فرد کامل کیا ہے یہاں پر، تو فرماتے ہیں کہ والزوجیۃ المطلقۃ، جب مطلقاً نکاح کی بات ہے تو زوجیت مطلقہ جو ہوتی ہے وہ انما تثبت بنکاح صحیح ہے، وہ درست اور صحیح نکاح کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، لہذا فاسد نکاح یہاں پہ نہیں چلے گا۔ وشرط الدخول ثبت باشارۃ النص، اور دخول کی جو شرط ہے یہاں پر، حالانکہ ذکر تو نہیں ہے کہ دوسرا شوہر اس سے دخول بھی کرے، لیکن فرماتے اشارۃ النص سے ثابت ہے۔ کیسے؟ وہ یہ کہ وہ ان یحمل النکاح علی الوطء، یہاں پہ تنکحہ اور زوجن کا لفظ ہے، اب 2 لفظ ذکر کر دیے، ورنہ اس طریقے سے کہا جاتا کہ حتی تتزوج رجلا آخر، یا صرف حتی تنکحہ کہہ دیا جاتا، تو تنکحہ الگ ذکر کر دیا، زوجن الگ ذکر کر دیا، دونوں سے ایک ہی مفہوم نکلتا ہے، تو لہٰذا اب دونوں سے ہم الگ الگ معنی مراد لیتے ہیں، یہی اس کلام کا حسن ہوگا باوجود اس کے کہ ہم اس کو کسی تاکید وغیرہ پر محمول کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ وشرط الدخول، حملا للکلام علی الافادۃ دون الاعادہ، کلام کو افادے کے اوپر محمول کرتے ہوئے کہ اس کا کوئی زائد فائدہ ہو، نہ کہ اعادے کے اوپر محمول کریں کہ بھئی اسی بات کو دوبارہ زوجن کے اندر رپیٹ کر دیا۔ تو وہ ہے کہ نکاح کو ہم وتی پر محمول کرتے ہیں، اس نکاح سے وتی ہو، زوجن سے وہ ظاہر ہے کہ اس کا شوہر ہو جس سے نکاح وہ کرے گی، تو حتیٰ یعنی یہ ہوگا کہ یہاں تک کہ وہ باقاعدہ یعنی دوسرے شوہر کے ساتھ وہ ہم بستر ہو جائے اور دوسرے شوہر کے ساتھ دخول کر لے، یہ معنی ہے۔ اذ العقد استفید باطلاق اسم الزوج، اس لیے کہ عقد جو ہوتا ہے نکاح کا، وہ تو یہاں پر صرف زوج کا ذکر کرنے سے ہی، زوج کے اسم کا اطلاق کرنے سے ہی وہ ثابت ہو جاتا، تنکحہ کیوں کہا؟ تو لہٰذا مطلب یہ کہ تنکحہ کا کوئی خاص معنی ہے، اسی وجہ سے یہ فرمایا۔ او یزاد علی، ایک بات تو یہ ہوگی کہ تنکحہ اور زوجن سے ہم وتی ثابت کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ او یزاد علی النص بالحدیث المشہور، یہ ہے کہ حدیث مشہور کے ذریعے سے ہم نص یعنی اس آیت کے اوپر زیادتی کر سکتے ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ لا تحل للاول، کہ یہ عورت یعنی کسی عورت کے بارے میں ذکر ہوا حدیث میں، پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ 3 طلاقیں اس کو ہوگی تو اب کیا ہے کہ وہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کر کے آئے پہلے کے ساتھ یا نہیں، تو فرماتے ہیں کہ لا تحل للاول، پہلے کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی حتی تذوق عصیلۃ الاخر، یہاں تک کہ وہ دوسرے کا یعنی وہ جو جس کے ساتھ ابھی نکاح کیا اس کا شہد نہ چکھے۔ شہد کا معنی مطلب نفس شہوت ہے، کہ جب تک کہ دوسرا شوہر اس سے اپنی شہوت پوری نہ کر لے اس وقت تک۔ فرماتے رویہ بروایات، صاحب فرماتے ہیں کہ یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف روایات کے ساتھ یہ مروی ہے۔ اور بخاری شریف میں ایک رفاع القرظی کی بیوی کا ذکر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتی ہیں کہ وہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ رفاع نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور فرماتی ہے کہ طلاق بھی بائن ہے، تو پھر میں نے عبد الرحمن بن زبیر القرظی سے میں نے نکاح کیا ہے، اور اس کے پاس جو ہے وہ یعنی کہدبتی صوبی حاضر، یعنی مطلب یہ کہ وہ ہم بستری کے قابل نہیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لعلک تريدين ان ترجع الى رفاع، یعنی تو یہ چاہتی ہے کہ تو دوبارہ واپس رفاع
کے پاس چلی جائے تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، تو فرمایا کہ لا، اس وقت تک نہیں جا سکتی حتی یذوق عسیلتک و تذوقی عسیلتہ ولا خلاف لأحد فیہ۔ اچھا، اس میں کسی بھی امام کا اختلاف نہیں ہے کہ دوسرے شوہر کا ہم بستری کرنا، دخول کرنا بہرحال ضروری ہے، سوا سعید بن المسیب، سوائے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے کہ وہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں۔ وقولہ غیر معتبر، لیکن صاحب دائع فرماتے ہیں کہ ان ایک کا قول معتبر نہیں ہے، حتی لو قضا بہ القاضی لا ینفذ، یہاں تک کہ قاضی ان کے قول کے مطابق فیصلہ بھی کر دے تو وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ روایات مشہورہ ہیں، خود آیت ہے اور اس آیت سے اشارۃ النص سے ثابت ہوتا ہے، اور مشہور روایت ہے جو شہرت کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا قول معتبر نہیں ہوگا۔ والشرط العلاج دون الانزال، فرماتے ہیں کہ جو شرط ہے اس میں وہ علاج ہے، یعنی صرف حشفہ کو شرمگاہ میں داخل کرنا ہے، نہ کہ انزال بھی۔ لأنہ کمال، کیونکہ انزال تو شہوت کے اندر ایک گوئے کہ کمال ہے اور سیر ہو جانا ہے، وہ مبالغۃ فی، اور اس دخول کے اندر گوئے کہ مبالغہ کرنا ہے، والکمال قید زائد، اور کمال جو ہوتا ہے وہ تو ایک زائد قید ہے، ورنہ اصل تو کیا ہے بستری کے اندر ادخال الفرج فی الفرج، بس وہ ہو گیا تو وہ بستری پائے گی۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ والصبی المراہق فی التحلیل کالبالغ، بس حلالہ کرنے میں جو ایسا بچہ جو مراہق ہو یعنی قریب البلوغ ہو، 10 سال سے زیادہ کا بچہ، تو وہ بھی بالغ ہی کی طرح ہے، اس کے ذریعے سے بھی حلالہ ہو سکتا ہے۔ لوجود الدخول فی نکاح صحیح، کیونکہ نکاح صحیح کے اندر دخول کے پائے جانے کی وجہ، کیونکہ وہ بچے کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دخول کر سکے، یعنی اس کا اعلیٰ تناسل منتشر ہو سکتا ہو۔ وہ شرط بالنص، اور نص سے بھی یہی شرط ہے کہ نکاح صحیح ہو اور اس کے اندر گوئے کہ دخول پایا جائے۔ ومالک رحمہ اللہ یخالفنا فیہ، امام مالک رحمہ اللہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انزال شرط ہے، جب شرط ہے تو لہذا بچہ جو انزال کے قابل نہیں ہے تو اس سے حلالہ بھی نہیں ہوگا، لیکن ان کے خلاف دلیل وہی عقلی دلیل ہماری جو ہم نے بیان کر دی کہ انزال تو ایک شہوت کو ایک صحیح طریقے سے پورا کرنا ہے اور انزال اور اس میں سیر ہو جانا ہے، لیکن جو جہاں تک بات ہم بستری کی ہے تو وہ صرف دخول سے ہو جاتی ہے۔ وفسرہ فی الجامع الصغیر، امام محمد رحمہ اللہ نے جامع الصغیر کے اندر اس کی تفسیر اس طرح کی ہے، فرمایا کہ غلام لم یبلغ ومثلہ یجامع جامع امراۃ وجب علیہ الغسل واحلھا علی الزوج الاول، فرماتے ہیں کہ ایسا بچہ، ایسا لڑکا کہ جو ابھی تک بالغ نہ ہوا ہو اور اس جیسا بچہ ہم بستری بھی کر سکتا ہے، وہ اگر مطلب کسی عورت کے ساتھ اگر جماع کر دے تو اس عورت کے اوپر غسل بھی واجب ہو جاتا ہے، اور وہ بچہ پہلے شوہر کے لیے اس عورت کو حلال بھی کر دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ومعنی ھذا الکلام، اس کلام کا مطلب یہی نکلا کہ ان یتحرک آلتہ ویشتہی، کہ اس کا آلہ تناسل حرکت کر سکتا ہو اور وہ یعنی جماع کے لیے وہ آمادہ وہ بچہ ہوتا ہو۔ وَإِنَّمَا وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهَا، عورت کے اوپر پھر اس بچے کے ساتھ ہم بستری ہونے کی وجہ سے اور بچے کے اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے غسل عورت پر واجب ہوگا، لِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، کیونکہ دونوں کی شرمگاہیں آپس میں مل جاتی ہیں اس لیے۔ وَهُوَ سَبَبٌ لِنُزُولِ مَائِهَا، اور یہی شرمگاہوں کا ملنا ہی عورت کے پانی کے نکلنے کا سبب ہوتا ہے، تو اس لیے عورت کا پانی نکلے گا تو اس پہ غسل واجب ہو جائے گا۔ وَالْحَاجَةُ إِلَى الْإِيجَابِ فِي حَقِّهَا، اور غسل کے واجب کرنے کی جو حاجت ہے وہ عورت کے حق میں کیونکہ وہ بالغ ہے۔ وَأَمَّا لَا غُسْلَ عَلَى الصَّبِيِّ، بہرحال جہاں تک بچے کی بات ہے تو اس میں بچے کی طرف چونکہ خطاب متوجہ ہوتا ہی نہیں ہے تو اس پر غسل واجب ہم نہیں کریں گے۔ وَإِنْ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ، اگرچہ اس کو غسل کا حکم دے دیا جائے گا تخلقاً، یعنی اس کو عادت ڈالنے کے لیے تاکہ وہ آئندہ کے لیے وہ اس طرح کے کاموں میں وہ غسل کیا کرے۔ قال، امام قدری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَوَطْءُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ لَا يُحِلُّهَا، مولا کا اپنی باندی سے ہم بستری کرنا اس کو حلال نہیں کرے گا، کیونکہ کیا ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، تو کسی دوسرے شوہر کے ساتھ ہم بستری کرے اور نکاح کرے تو اس میں غائب جو ہے حتی وہ نکاح الزوج، شوہر کے ساتھ نکاح کرنا، اور مولا جو ہوتا ہے وہ شوہر نہیں ہوتا، وہ بغیر نکاح کے باندی کو رکھے ہوتا ہے، تو اس لیے وہ حلال نہیں کر سکتا اس کو۔ تو اس سبق کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم اس فصل کو باب الرجت کے اندر یہ جو فصل ہے کہ طلاق بائنہ سے عورت ہو تو اس کو وہ پھر کیسے حلال ہوگی، تو اس کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔